السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا کیا ہم پہ فرض ہے؟ کیا معاملات ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اماموں کے نام: امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مطلب یہ 4 امام ہیں، ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا کیا ہم پہ فرض ہے یا ضروری ہے؟ اور تقلید کیا ہوتی ہے اور غیر مقلد کیا ہوتا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بالکل فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اماموں سے پہلے جو لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا کرتے تھے، اور کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ یا اگر اس دور میں کوئی اگر تقلید نہیں کرتا ہے تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ تو کیا معاملہ ہے؟ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں کوکب نورانی صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ آپ لوگ سارے کے سارے مقلد ہیں، کیا ہیں؟ ایک بار پھر کہیے گا، تقلید کرنے والے۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آسان لفظوں میں سمجھاؤں، کسی کو دین کا سچا، اچھا، پکا عالم مان کر کہ یہ دین کا جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، جو بات کرے گا قرآن و سنت کے مطابق کرے گا، اس سے دین کی کوئی بات پوچھنا، جو وہ جواب دے بغیر دلیل کے مان لینا، کیونکہ پہلے یقین کر لیا ہے کہ یہ جو جواب دے گا کتاب و سنت کے مطابق دے گا، تو اس پر دلیل نہ مانگنا اور اس بات کو مان لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اور تقلید کرنے والا مقلد کہلاتا ہے۔ جو کسی امام کو نہیں مانتا وہ غیر مقلد، چاہے وہ کتنے خوشنما نعرے۔ دوستو، آپ نے کوکب نورانی صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ مقلد کیا ہوتا ہے، غیر مقلد کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے فرق بیان کر دیا۔ اور جو بھی اندھی تقلید کرے، مطلب ان کا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ جو بھی تقلید کر رہا ہے اس امام کی، جس بھی امام کی کر رہا ہے، تو اس کی ساری چیزوں کو بغیر دلائل کے اس کو آپ نے حق بات ماننا ہے، یہی تقلید ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کی بھی اندھی تقلید نہیں کرنی ہے آپ نے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ لگا رہا ہوں قرآن، میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں، میں صرف یہ جو منکرین حدیث ہے نا، یہ صرف قرآن کو مانتے ہیں، صرف اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، اللہ کے کلام۔ ایسے اللہ کا لفظ بڑا گاڑا گاڑا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو مانتے ہوتے تو حدیث کو بھی مانتے۔ اسی طرح جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، اگر وہ واقعی مانتا ہے تو فقہا کو مانے گا، وہ مانے گا فقہا کو، کیونکہ قرآن اور حدیث نہیں بتایا ہے کہ ہر ایک کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس امت میں کچھ فقہا ہوں گے اور کچھ عام لوگ ہوں گے، عامی آدمی کا کام ہے فقہا کو فالو کرنا، یہ قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی خود فنٹر بن کے سب کچھ بنا ہوا ہے، وہ قرآن و سنت کو ماننے کا لیول لگا رہا ہے، حقیقت میں وہ قرآن و سنت کو نہیں مانتا۔ سمجھتے نہیں ہو نا بات کو، جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ رات کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اچھا خیر، تو ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس امت میں بہت بڑی گمراہی سے ائمہ اربعہ نے، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل نے، ان لوگوں نے اس امت کو بچا لیا ہے۔ اگر یہ فقہ مدون نہ ہوتا، 1200-1300 سال پہلے ریٹن فارم میں نہ آتا، تو ہر نیا مفتی قرآن و سنت کے نام پہ نئی کتاب لکھ رہا ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ اور آج چونچو کا مربع بن چکا ہوتا دین۔ تو اس لیے امت کہتی ہے کہ انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے۔ اور جب بھی اسلامی حکومتیں دنیا میں آئی ہیں، انہی میں سے کسی ایک فقہ کو ایز اے لا نافذ کیا گیا ہے۔ افغانستان میں جب سے اسلام آیا فقہ حنفی ہے، آج بھی ہے، لا کا حصہ ہے۔ خلافت عثمانیہ 700-800 سال چلی ہے، فقہ حنفی تھا۔ اس سے پہلے بنو خلافت عباس جو تھی، اس میں بھی زیادہ تر فقہ حنفی نافذ تھا۔ اندلس میں فقہ مالکیہ تھا۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہوا کہ کوئی فقہ ہی نہ ہو، بس قرآن و حدیث پر عمل کریں گے۔
یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ لا میں کوئی فقہ نہیں ہے، قرآن و سنت کہ بھئی قرآن و سنت پہ عمل کریں گے، لیکن جس کا جب جی اٹھتا ہے قرآن و سنت کی غلط تشریح کر کے لا پاس کر کے بولو نافذ کر دے. خلا کا دیکھو نا، یہ جو آج کل عدالتوں میں خلا دیا جا رہا ہے، اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے. جج وہ قرآنی آیتیں باقاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان آیتوں کا وہ مفہوم کوئی بھی بیان نہیں کرتا جو مفہوم عدالت بیان کر رہی ہے، لیکن لیبل کیا لگا دیا؟ بولو قرآن و سنت. تو جب ایک فقہ کے پابند نہیں ہوتے نا تو پھر یہ ہوتا ہے. دوستو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ فقہ کو فالو کرنا بہت ضروری ہے ورنہ چوچو کا مربع بن سکتا ہے، تو اس لیے فقہ کو فالو کریں. کسی نہ کسی پرانے دوروں میں بھی جو ہے افغانستان کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک فقہ تھا تو مطلب امام ابو حنیفہ کا وہ فقہ چل رہا ہے وہاں پہ ابھی تک. تو اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے رکھ دیے انہوں نے. اور بہرحال آگے چلتے ہیں، آگے سہیب میر احمد صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. پہلی بات، ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہم، یہ ہمارا موقف ہے. جتنے بھی نیک لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں اور ان کی نیکی دنیا میں پھیلی، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. صرف دو باتیں زندگی میں یاد رکھیے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث ہو تو میرا مذہب ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. کان اذا قام الى الصلاة کبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ، ایک نہیں 210 روایتیں. اور یہ روایت جو میں کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. امام شافعی کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یہ صحیح حدیث ہے میرا مذہب ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے مخالف اس کو دیوار پہ مارو. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو بات ہی ختم کر دی. اذا قلت قولا يخالف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم ان عقلی قد ذهب، جب میری بات سنت کے حدیث کے مخالف ہو سمجھ لینا کہ میری عقل اس وقت کام نہیں کر رہی. ان تمام ائمہ کو اللہ تعالی جنت میں جگہ دے آمین. لیکن دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں. کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو. آج سر کا مسئلہ ہے، میں مثال دے کے سمجھاؤں گا. ایک مذہب ہے کہ 4 بالوں کو پانی لگ جائے مسا ہو جائے گا. دوسرا کہتا ہے 4 انگلیوں کے برابر اگر سر پہ پانی لگ جائے مسا ہو جائے گا. دوسرا کہتا ہے ربع الرأس، اگر چوتھائی حصے پہ ہاتھ لگ جائے مسا ہو جائے گا. ایک کہتا ہے شطر الرأس، آدھے سر پہ اگر مسا کر لیا جائے ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں سب نے بات کی، ہم نہ ان کو برا کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے درجات کو کم نہیں کرنا چاہتے، گالی تو نہیں دیں گے ہم. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ. صحابی کہتے ہیں بدأ بمقدم رأسی ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وكان يمسح الرأس كله. پورے سر کا مسح کرتے، دونوں ہاتھوں کو اپنے ماتھے سے شروع کرتے جہاں سے بال اگنے شروع ہوتے، منبت الشعر، گدی تک لے جاتے اور وہاں سے واپس لے آتے جہاں شروع کیا تھا. ہم کسی کو تانا دینے کی بجائے حدیث پہ عمل کریں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اس لیے ائمہ کرام رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہم کرتے، لیکن وہ بات جو کتاب و سنت کے مخالف ہوگی کوئی بھی نہیں مانے گا. اور اصول یہ ہے، یاد رکھیے گا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 میں پیدا ہوئے اور 150 میں فوت ہو گئے.
इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि 93 में पैदा हुए, 179 में दुनिया से चले गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि 150 में पैदा हुए, 204 में फौत हो गए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि 163 में पैदा हुए, 241 में अल्लाह के पास चले गए। किसी इंसान को दुनिया के अंदर मेच्योरिटी लेने के लिए जो अल्लाह ताला देते हैं, 20-25 साल तो चाहिए ना। अलगर्ज अगर 80 में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि पैदा हुए तो 20 साल 25 साल का इजाफा कीजिए, 100 और 105 तक लोगों ने उनकी बात को समझा, जिन्होंने फॉलो किया उनको लोगों ने हनफी कह दिया। इमाम मालिक अगर 93 में पैदा हुए हैं तो 113 या 120 तक लोगों ने बात मानी और उनको मालिकी कहा गया। और इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि अगर 150 में पैदा हुए तो 170-75 तक लोगों ने बात मानी, लोगों ने उनको शाफी कहना शुरू कर दिया। इमाम अहमद बिन हंबल 163 में अगर पैदा हुए तो 183 या 88 तक उनकी बात लोगों तक इस हालत में गई कि लोगों ने फॉलो किया और उनको हंबली कहा गया। छोटा सा सवाल, 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि पैदा हुए, उससे पहले जो लोग थे वो कौन थे? हनफी थे, मालिकी थे, शाफिई थे, हंबली थे रहमतुल्लाहि अलैहिम, क़द्दसल्लाहु सिर्रहुम व नव्वर दरीहहुम। ये उस वक्त तो पैदा नहीं हुए थे, तो फिर क्या थे वो? किताब और सुन्नत को मानने वाले थे। और अगर आज हम भी किताब और सुन्नत को माने, दूसरा सवाल, क्या वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलिए, बोले नहीं है, नाराज हो गए। अगर वो जन्नत में जाएंगे और उन्होंने किसी भी सेक्ट की तरफ अपनी निस्बत नहीं की, उस वक्त ये अइम्मा रहमतुल्लाहि अलैहिम ये पैदा ही नहीं हुए थे। उन्होंने किताबों सुन्नत पे अमल किया। आज हम भी किताबों सुन्नत पे अमल करें, झगड़ों को छोड़ दे तो हम भी जन्नत में अल्लाह की रहमत से जाएंगे। और अगर कोई कह दे कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे क्योंकि उनका तो कोई, वो लोग कहते हैं ना, उनका तो मजहब ही कोई नहीं है जो किसी की तरफ निस्बत नहीं करता। अगर सहाबा और ताबईन जन्नत में नहीं जाएंगे तो फिर जाएगा कौन जन्नत में? ये उसूल हमेशा याद रखिएगा, कभी आपको अल्लाह की रहमत से कोई फिसलाने के लिए कुव्वत नहीं दिखाएगा। हर मस्जिद सुभान अल्लाह। सो दोस्तों, आपने शुएब अहमद मीर साहब का मौक़िफ़ सुना, बहुत अच्छा मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, सारी चीज़ें वाज़े कर दी कि इमामों से पहले भी सहाबा किराम थे जो कुरान और सुन्नत को फ़ॉलो किया करते थे, और सहाबा किराम के बाद भी बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो इमामों से पहले गुज़रे हैं दुनिया में, तो वो जन्नत में नहीं जाएंगे, तो वो भी कुरान और सुन्नत को ही फ़ॉलो किया करते थे और हम भी कुरान और सुन्नत को ही फ़ॉलो करते हैं। तो ये आपके सामने वाज़े कर दी बात। चले आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। किसी फिरके की नुमाइंदा आपके घर या के पास मस्जिद का इमाम गैर मुक़ल्लिद है तो इसके पीछे नमाज जायज़ है? तो आप खुद गैर मुक़ल्लिद हो जाए तो आपकी जायज़ हो जाएगी, ठीक हो गया जी। तो ये गैर मुक़ल्लिद क्या होता है जी? गैर मुक़ल्लिद कौन होता है? गैर मुक़ल्लिद तो वो होगा जब कोई मुक़ल्लिद भी चीज़ होती हो। तो गैर बदबू कभी आपने सुना है? गैर बदबू, बदबू सुना है ना? बदबू का उलट क्या होता है? खुशबू। गैर बदबू नहीं होता, खुशबू होता है। तो मुक़ल्लिद होना तो बदबू है। इस्लाम तो कंडेम करता है तकलीद को। तकलीद इज द मोस्ट नोटोरियस वर्ड ऑन द फेस ऑफ अर्थ। कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे किसी आयत और हदीस में इसका नाम आप अच्छी खूबी के साथ बताएं। तकलीद का, इवन नबी इस्लाम के लिए भी तकलीद का लफ्ज नहीं है। क्या है? मुत्तबे सुन्नत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ठीक है जी। फत्तबिऊनी, नबी इस्लाम के भी हम मुक़ल्लिद नहीं है, ये भी गुस्ताखाना कलमा है। कुरान ने इसको कंडेम किया है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 106 में कि अपने आप को मुक़ल्लिद नहीं नबी इस्लाम का कहना। कैसे? वो सुने, सूरह यूसुफ आयत नंबर 106। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, 106 में तो वो आयत है ना, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। एक और आयत है, हाँ ये आयत है 108। कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह, ए नबी इस्लाम आप फरमा दीजिए कि ये मेरा सीधा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता हूं। अला बसीरतिन, पूरी आंखें और वजह बसीरत के साथ, मुक़ल्लिद नहीं। आना
वमन इत्तबानी, मैं भी आंखें खोल के चल रहा हूं और मेरी इत्तबा करने वाले भी आंखें खोल के चल रहे हैं, मुकल्लिद नहीं है मेरे। तकलीद तो नबी इस्लाम की भी नहीं है, हालांकि वो वाहिद हस्ती हैं जिनके पीछे आप आंखें बंद करके भी आप चल सकते हैं, लेकिन ये लफ्ज ही इतना बुरा है कि नबी इस्लाम के लिए भी इसको इस्तेमाल करना तौहीन समझा गया। हम ना मुकल्लिद हैं ना गैर मुकल्लिद, हम मुत्तबे सुन्नत हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सो दोस्तों, आपके सामने सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ पेश कर दिया, और मकसद ये होता है पेश करने का कि उन उलमा कराम के ज़रिए आप दलाइल के मुताबिक हक़ बात तक बआसानी पहुँच सकें। तो आज की वीडियो से हमें जो पता चलता है वो यही पता चलता है कि आप कुरान और हदीस के ऊपर अमल करके हक़ बात तक पहुँचें और उस पर गामज़न होकर ज़िंदगी बसर करें। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं। और किसी ने अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तो हो रहनुमा।